السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آج آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں غسل کا طریقہ لے کر۔ تو غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں: منہ بھر کے کلی کرنا، اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، اور سارے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ فرض ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ ہو تو آپ لوگوں کا غسل نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ لوگ پاک نہیں ہوں گے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب سنت اور مستحبات کے اندر آتی ہیں۔ باقی چیزوں کو چھوڑ کر اگر آپ فرائض کو پورا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا غسل ہو جائے گا، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور دعا پڑھنی ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے واش روم میں داخل ہونا ہے اور پھر نیت کرنی ہے پاکی کرنے کی یا عبادات کے لیے غسل کرنے کی، اپنے بدن کو پاک صاف کرنے کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں نے استنجا کرنا ہے، اور جس جگہ پر جسم میں نجاست لگی ہو یا جس وجہ سے آپ لوگوں پر غسل واجب ہوا ہے تو وہ جگہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دھونی ہے اور اس کو پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد وضو کریں، اپنے ہاتھ جو ہیں وہ گٹوں تک دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے مکمل اسی طرح سے آپ لوگوں نے وضو کرنا ہے۔ اگر آپ کسی پاک صاف جگہ پر غسل کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت آخر میں جو دھوتے ہیں وہ دھو لیں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے کہ جب ہم غسل کریں گے تو پانی ہمارے پیروں پر پڑے گا، گندا پانی ہوگا، تو پھر آپ لوگوں نے پاؤں ابھی نہیں دھونے، پھر پاؤں غسل کے آخر میں دھونے ہیں۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالیں، پھر 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر اس طرح سے پانی ڈالنا ہے کہ بدن پر پانی آ جائے۔ پھر 3 دفعہ آپ لوگوں نے الٹے کندھے پر یعنی بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ کے پورے بدن پر چلا جائے، اور ہر دفعہ پانی ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے بدن کو آگے پیچھے سے اچھی طرح سے مسل لینا ہے تاکہ پانی ہر جگہ پر لگ جائے، کوئی جگہ بال برابر جگہ بھی کوئی خشک نہ رہے۔ اور ناف کے اندر، کانوں کے اندر، اور اپنے جسم کے نچلے حصوں میں اور گھٹنوں کے بیک سائیڈ پہ، کیونکہ یہ جگہ اکثر خشک رہ جاتی ہیں، اگر لوگ بیٹھ کر غسل کریں تو گھٹنوں کی جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی اکثر بھیگتی نہیں ہے، تو ان جگہوں پر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ملنا ہے، پانی پہنچانا ہے، کیونکہ اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو آپ لوگوں کا غسل نہیں ہوگا۔ اور جو عورتیں ہیں انہوں نے اگر کوئی بال باندھے ہوئے ہیں، چٹیا وغیرہ کی ہوئی ہے، مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں یا گوندے ہوئے ہیں بال، تو اگر وہ غسل جنابت والا کر رہی ہیں تو ان کے لیے وہ بال کھولنے لازمی نہیں ہیں، بلکہ وہ 3 دفعہ اپنے سر پر پانی ڈالیں اور جو بالوں کی جڑیں ہیں وہ بھگو لیں۔ لیکن اگر وہ حیض کے بعد والا غسل کر رہی ہیں تو پھر ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے بال کھولیں اور سارے بال جو ہیں وہ پانی سے تر کریں، جڑوں سمیت۔ لیکن اگر غسل جنابت میں بھی ان کے بال پہلے سے کھلے ہوئے ہیں تو اس میں بھی ان لوگوں کو پھر پورے بال پانی کے اندر تر کرنے ہیں اور جڑیں بھی تر کرنی ہیں۔ پھر آپ لوگ اس جگہ سے ہٹ جائیں۔ اگر شروع میں آپ لوگوں نے پاؤں نہیں دھوئے تھے وضو کے دوران تو سائیڈ پہ ہو کر اپنے پاؤں دھو لیں، اور اس طرح سے آپ لوگوں کا غسل مکمل ہو گیا۔ غسل کرتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے، جن میں یہ ہے کہ غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، پانی بہت زیادہ نہ استعمال کرے اور نہ اتنا کم استعمال کریں کہ صحیح طرح سے غسل نہ کر سکیں، اور ایسی جگہ غسل کرے کہ اسے کوئی نہ دیکھے۔ غسل کرتے وقت باتیں نہ کریں۔ غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن وغیرہ پوچھ لیں۔ بدن ڈھکنے میں بہت زیادہ جلدی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے غسل کے دوران وضو جو کیا تھا اس میں اگر پاؤں نہیں دھوئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ پاؤں دھونے سے پہلے لباس پہن لیں، تو پہلے اچھی طرح سے غسل کریں، اس کے بعد اپنا لباس جو ہے وہ پہنیں۔ اور اگر آپ لوگ کسی کھلی جگہ غسل کر رہے ہیں، جیسے کھیتوں کے اندر لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں یا کنسٹرکشن سائٹ پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی جگہ پر غسل کرتے ہیں، تو یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ پردے کا جو ہے وہ خاص خیال رکھیں۔ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور نہاتے وقت کوئی دعائیں وغیرہ زبان سے جو ہے وہ نہیں پڑھنی۔ اگر غسل کے بعد یاد آ جائے کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں ہے، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو لے، لیکن ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے، اس جگہ کو دھونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ کلی کرنا بھول گیا ہو تو اب غسل کے بعد آپ جب نہا لیے ہیں تو اس وقت کلی کر لے۔ اگر ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے تھے تو اب ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں۔
یعنی کہ جو بھی چیز آپ لوگوں کی رہ گئی تھی، ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا، تو وہ اب آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دوبارہ سے غسل جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ اور سر کے جو بال ہیں وہ اچھی طرح سے آپ لوگوں نے تر کرنے ہیں، اور کوئی نتھ پہنی ہوئی ہے عورتوں نے یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، مردوں نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کوئی بریسلٹ وغیرہ ہے، یا جسم پر کوئی ایسی چیز ہے، یا کانوں کے اندر بندے، ٹاپس یا جھمکے وغیرہ جو چیز بھی ہیں، ان کو اچھی طرح سے آپ لوگ ہلا لیں تاکہ ان کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ ناظرین، غسل کی وہ چیزیں ہیں کہ اگر بندہ غسل نہ کر سکے صحیح طرح سے، یا اس کو غسل کا علم نہ ہو، تو ہماری کوئی بھی عبادت، خاص طور پر نماز، تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ میری اور آپ کی بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔